جاؤ ہمارے نبی آرام فرما رہے. پھر بولو آنکھیں مبارک. کون آئے؟ لینے کے لیے آئے. کہاں لے کر جائیں گے؟ عرش. ارے بولو کہاں لے کر جائیں گے؟ عرش معلی پر لے کر جائیں. حضرت جبرائیل آئے اور کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ بس حضرت جبرائیل آئے. بالکل ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں. حضرت جبرائیل آئے اور انسان کی شکل میں آئے. ساتھ میں بولو کس کی شکل میں آئے؟ انسان کی شکل میں آئے. اور حضرت جبرائیل آئے اور ہمارے نبی پھر بولو کیا کر رہے؟ آرام فرما رہے. بولو نا آنکھیں مبارک بنا دا. اور 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے. بولو کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ اور ہم حضرت جبرائیل نے ارادہ کیا کہ ہمارے نبی کے بدن مبارک پہ ہاتھ رکھے. اٹھو نا اٹھو. کون بلا رہا ہے؟ بھائی جگانا تو ہوگا نا. بھائی آدمی آرام کر رہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام آدمی آرام کرے تو اٹھاتے. یہ تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. حضرت جبرائیل یوں ہاتھ رکھے. اٹھو نا. ابھی ہاتھ رکھنے گئے. ہاتھ رکھا. ارے بولو ہاتھ رکھا. یوں ہاتھ رکھنے گئے کہ اچانک حضرت جبرائیل کو خیال آیا اگر میں ہاتھ رکھوں گا اور نبی کو اٹھاؤں گا تو ان کی نیند خراب ہوگی. ارے بولو نا ان کی نیند. بھائی کوئی سویا ہوا ہو اٹھاؤ تو نیند خراب ہوگی کہ نہیں؟ ان کی نیند. اور حضرت جبرائیل کو خیال آیا اگر میں اٹھاؤں گا ان کی نیند خراب ہوگی اور ان کی نیند خراب ہوگی. یہ اگر ناراض ہو گئے تو اوپر والا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. تو حضرت جبرائیل نے سوچا نہیں اٹھانا. ارے بولو اٹھانا نہیں. سب فرشتوں کو کہا چلو پیچھے چلو, پیچھے کھڑے ہو جاؤ, پیچھے لائن میں کھڑے ہو جاؤ. جب ہمارے نبی اٹھیں گے اپنی نیند پوری کریں گے تب ہم اللہ کے پاس لے جائیں گے. اس لیے کہ اگر ہم اٹھائیں گے تو نبی کی نیند خراب ہوگی اور یہ ناراض ہو جائیں گے تو اللہ بھی. چلو سب فرشتے کہاں جا رہے؟ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے. وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. حضرت جبرائیل بھی وہاں کھڑے ہو گئے. لیکن حضرت جبرائیل کو پھر خیال آیا ہم تو یہاں کھڑے, اللہ نے تو کہا تھا ابھی جاؤ مصطفیٰ کو ابھی لے کر آؤ. بھائی جاؤ اور مصطفیٰ کو ابھی لے کر آؤ. لانے میں دیر تو یہ تو دیر ہو رہی ہے. ارے بتاؤ نا دیر ہو رہی کہ نہیں؟ ارے دیر ہو. تو حضرت جبرائیل نے کہا نہیں یہ تو دیر ہو رہی ہے. چلو 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 آگے چلو آگے چلو. اب 70,000 فرشتوں کو لے کر پھر آگے. لیکن بولو ہمارے نبی کیا کر رہے؟ آرام. پھر وہی معاملہ کہ اگر اٹھائیں گے تو نیند خراب ہوگی. یہ ناراض تو بولو کون ناراض؟ چلو پیچھے چلو پیچھے چلو. ارے پیچھے گئے تو خیال آیا ارے اللہ نے کہا تھا ابھی جاؤ ابھی لے کر آؤ, یہ تو لے جانے میں دیر ہو رہی ہے. ارے حضرت جبرائیل اتنے حیران میرے امید نگر والوں, حضرت جبرائیل اتنے حیران کبھی 70,000 کو لے کے آگے کبھی 70,000 کو لے کے پیچھے. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ آگے بولو آگے اور پیچھے. حدیث پاک میں لکھا فتحیر جبرائیل فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر. حدیث پاک میں لکھا حضرت جبرائیل حیران ہو گئے کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر بولو آگے, لیکن اٹھائے نہیں نیند خراب ہو جائے گی, اللہ ناراض ہو جائے گا. کبھی پیچھے ارے لے جانے میں دیر ہو جائے گی. پھر آگے حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر پورا مجمع بولے نا کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی. اب کرے تو کیا کرے بھائی؟ ٹینشن والا معاملہ تھا نا. اب کرے تو کیا کرے؟ حضرت جبرائیل بھائی جب ایسے حالات آئے تو کس کو پکارنے کا؟ میں نے بولو نا کس کو پکارنے کا؟ حضرت جبرائیل نے وہیں سے کہا اللہ کیا کروں, اللہ تیرے محبوب آرام فرما رہے ہیں. اگر ان کو میں ہاتھ لگا کر کہتا ہوں چلو تو نیند خراب ہو جائے گی, اور اگر نہیں لے کر آتا ہوں تو لے جانے میں دیر ہوگی. اللہ میں کروں تو کیا کروں؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. ارے اللہ کی آواز بھی اللہ کی قسم کیسے پیاری آواز ہوگی. اللہ کی آواز آئی یا جبرائیل لا تتحیر یا جبرائیل اقبل اقبل وقبل قدمی. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی جبرائیل آگے بڑھو, 70,000 کو لے کر آگے بڑھو. جبرائیل نے کہا آگے تو بڑھو, لیکن وہ آرام فرما رہے. اللہ نے فرمایا نہیں آگے بڑھو آگے بڑھو, اور میرے نبی آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل آگے بڑھو اور میرے نبی کے قدم مبارک کو چوم لو.
تلوا مبارک، تلوا سمجھتے ہو نا؟ اللہ، یوں ہمارے نبی کے تلوے مبارک، ایسے پاؤں مبارک تھے. اللہ کا حکم آیا جبرائیل آگے بڑھو اور دونوں تلوے کے بیچ میں چوم لو، تاکہ تمہارے ہونٹ جب نبی کے تلوے کو لگیں گے، آدھے ہونٹ ایک پاؤں مبارک پر، دوسرے آدھے ہونٹ دوسرے پاؤں مبارک پر، دونوں پاؤں مبارک سے اللہ تم کو فائدہ نصیب کر دے گا. آئے حضرت جبرائیل، آئے، بولو حضرت جبرائیل آئے. ہمارے نبی آرام فرما رہے، آئے، دھیرے دھیرے آئے اور اپنے ہونٹوں سے نبی کے تلوے، یہ نبی کے تلوے مبارک کو چوما. بولو ساتھ میں بولو نا، نبی کے تلوے مبارک کو. آواز نہیں آ رہی؟ نبی کے تلوے مبارک کو بس سمجھو بڑا سینسیٹیو معاملہ. آئے اور نبی کے تلوے مبارک کو چوما. اچھا چوما، ہمارے نبی کی آنکھیں مبارک کھل گئی اور ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، السلام علیکم یا جبرائیل السلام علیکم ما بالک تو قبلو قدمیا. ہمارے نبی نے کہا جبرائیل السلام علیکم، کیا ہو گیا؟ میرے قدم کو چوم رہے ہو، ارے میرے تلوے کو چوم رہے ہو. حضرت جبرائیل نے فرمایا میں نہیں چومتا، اوپر والے کا حکم ہے اس لیے چوم رہا ہوں. بولو سبحان اللہ، بولو سر. کہا میں نہیں چوم رہا، اوپر والے کا حکم ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیوں تلوے کو چوما؟ کیوں؟ کہا جانا ہے. بولو کہاں جانا ہے؟ سچ بتاؤ ہمارے نبی خوش ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوئے ہوں گے؟ ارے میرے دوستو، ہمارے نبی کے دل میں اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو کس کی محبت ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی ملاقات. بولو اللہ کی. ہمارے نبی بہت خوش. حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ لیکن نہیں ابھی آپ آرام کریں. ارے کہا آرام کرے، جانا ہے نا. کہا نا ابھی آپ آرام کریں، اللہ کا ابھی آرڈر آیا ہے، جیسے میں نے آپ کے تلوے کو چوما ہے آپ آرام کریں جب تک 70,000 فرشتے آپ کے تلوے کو نہ چوم لے ہوئے. میرے دوستو، وہ رات کو اللہ نے کتنا بڑا کیا ہوگا، لیکن پتہ کسی کو نہیں چلا. بولو پتا بھائی 70 آدمی کی ملاقات کرنے کا ہو اپنے کو تو 15 منٹ نکل جائے. یہاں کتنے فرشتے چومنے والے ہیں؟ 1 بائی 1 ایک فرشتہ ہے تلوے کو چومے. آپ کو معلوم ہے اللہ نے وقت کو روک لیا. ارے بولو اللہ نے وقت کو. ہاں، معراج کی رات میں اللہ نے آسمان کو روک لیا، زمین کو روک لیا، دن کو روک لیا، رات کو روک لیا، سورج کو روک لیا، چاند کو روک لیا. کوئی اپنا کام نہیں کرے گا، وقت آگے نہیں بڑھے گا. جو ٹائم ہے وہ ٹائم یہیں پہ رکے گا. آج سورج اپنا کام چھوڑ دے، چاند اپنا کام چھوڑ دے، ستارے اپنا کام چھوڑ دے، رات اور دن اپنا کام چھوڑ دے، آسمان اور زمین اپنا کام چھوڑ دے. سب کیا کرے؟ آج کچھ نہ کرے. آج میرا مصطفیٰ آ رہا ہے، سب مل کر انہی کا دیدار کر لے ہوئے. اللہ نے پورے نظام کو روک دیا. اب کتنے فرشتوں نے چوما؟ اب پوائنٹ پہ آ جانا. 70,000 فرشتوں نے ہمارے نبی کے بولو تلوے مبارک کو چوم لیا. 70,000 فرشتوں نے چوم لیا. اب حضرت جبرائیل نے کہا چلو نا ہمیں جانا ہے. بولو کہاں جانا؟ خیرے بولو نا کہاں جانا؟ عرش پہ. میرے ساتھ میں پڑھو نا. حضرت جبرائیل نے وہ آیت کریمہ سنائی. اللہ نے یہ آیت کریمہ دی ہے اور آج آپ کو عرش پہ آنا ہے. پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو بہت اوپر آنا ہے، 7 آسمانوں کو پار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. 8 جنتوں کو پار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا کو پار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. ارے جنت الماوا کو پار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. ارے جنت الفردوس کو پار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. اور ڈائریکٹ اس اللہ کے عرش پہ آنا ہے. میرے پیارے نبی، یہ وہ جگہ ہے آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں، آپ کے بعد کوئی آئے گا بھی نہیں. چلو اب ہمارے نبی کو جانا ہے. کہاں پر جانا ہے؟ ارے اب تو بولو نا، تھوڑا تو بولو نا. ارے سمجھ میں آ رہا ہے تو بولو. سمجھ میں آ رہا نا؟ اب ہمارے نبی تیار ہوئے. بولو ہمارے نبی. میرے دوستو، ہم بڑے بڑے دربار میں جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، ہماری تیاری کیسی ہوتی ہے؟ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وہ تو جمعہ میں بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن جمعہ میں اپنے کو تیاری سمجھ میں نہیں آتی. اگر اسی وقت میں ہمارے امید نگر میں کوئی شادی کا ہال لگا ہوتا تو آپ لوگ رومال باندھ کے جاتے، بغیر استری والا کرتا پہن کے جاتے. ارے شادی میں تو مولوی یعقوب ایسا جاتا لگتا کہ دلہا یہی ہے.
मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दूल्हा ये। और यहाँ अल्लाह के घर में आना है, अल्लाह ने जुमा के दिन दूल्हा बन के बुलाया कि गुस्ल करके नहा धो के आ जा, और अल्लाह ने खुद कहा जुमा की नमाज पढ़ ले, आने वाले 10 दिनों के गुनाह आज ही माफ कर दूंगा। तो इसमें तो अपने को टोपी भी नहीं मिलती, रुमाल बांधने की मजबूरी आ जाती है। और कितने लोगों को देखा मस्जिद के प्लास्टिक का टोपला पहन के आ जाता है, और जैसा वैसा कपड़ा पहन के आता। पूछो उसको, कसम खाकर पूरा बुला कर पूछो, किसी की शादी में तो ऐसा बन के जाता ना, क्यों? वहां सब देखने वाले थे। तो यहाँ अल्लाह नहीं देख रहा है? अल्लाह नहीं देख रहा है हमको? अच्छा, हम लोग जब किसी बड़ी जगह पे जाते तो तैयार होके जाते हैं। अब कसम खाकर बोलो, अब तो अल्लाह अपने दरबार में मुस्तफा को बुला रहा है। अल्लाह से बढ़ के कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अर्श से बढ़कर कोई अर्श नहीं, और मुस्तफा से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई मुस्तफा नहीं। हमारे नबी जा रहे हैं, बोलो हमारे नबी। अच्छा, जाते जाते हमारे नबी ने एक सवाल पूछा, बस वो सवाल के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये पूरा वाकया जो मैंने सुनाया ना, इसी सवाल के लिए सुनाया। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई ना? हमारे नबी के साथ कौन है? नहीं बोलो ना, साथ में बोलो ना, कौन है? हजरत। उस वक्त अब जाने का वक्त है, बिल्कुल अल्लाह के दरबार में जाने का वक्त है। और ऐसा नहीं कि हमारे नबी अर्श पर गए, ये सुनना, डायरेक्ट हमारे नबी अर्श पर, पहले अल्लाह ने जमीन का सफर करवाया। बोलो कहां का सफर करवाया? फिर अल्लाह ने कहां का सफर करवाया? आसमान। हम लोग असल में महराज बोलते हैं। महराज असल में 2 चीजें हैं, एक जमीन का सफर हुआ जिसका नाम है इसरा। बोलो जमीन के सफर का नाम क्या है? इसरा। और आसमान के सफर का नाम क्या है? महराज। जमीन का सफर शुरू होने वाला है। अरे बोलो जमीन का सफर शुरू होने वाला, जिसको कुरान ने कहा, पढ़ो मेरे साथ में, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु समीउल बसीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पाक है मेरी जात। बोलो किसकी जात पाक है? अल्लाह फरमाता, पाक है मेरी जात, मेरे बंदे को ले गया रातों रात। अल्लाह कैसा ले गया? रातों। चलो अब जमीन का सफर शुरू होने वाला, फिर कहां का सफर होगा? लेकिन सब सफर अभी इस वक्त थोड़ी देर के लिए हम बाद में सुनेंगे। जमीन का सफर भी होने वाला, आसमान का सफर भी होने वाला। लेकिन पॉइंट पर आ जाओ, हमारे नबी के साथ में कौन है? हजरत। हमारे नबी ने एक सवाल पूछा, या जिब्राइल कब्बल तक कदमैया, या जिब्राइल कब्बल तक कदमैया। ए जिब्राइल, तुमने मेरे तलवे को चूमा ना? क्या बोलेंगे जिब्राइल? अरे बोलो ना। अरे हमारे नबी ने पूछा, या जिब्राइल कब्बल तक कदमैया, ए जिब्राइल तुमने मेरे तलवे को चूमा? जिब्राइल ने कहा, अल्लाह की कसम मैंने आपके तलवे को चूमा। तो हमारे नबी ने पूछा, कैफ वजदता, जब मेरे तलवे को चूमा तो तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो तुम्हें कैसा लगा? सब सुनेंगे, जवाब सुनेंगे, सुभान अल्लाह बोलेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, एक एक कड़ी पे सुभान अल्लाह बोलेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन जवाब सुन के अमल करने को तैयार है? जरा हाथ ऊपर करे भाई, माशाअल्लाह। सवाल समझ में आ गया आपको? सवाल समझ में आ गया? देखो जमीन का सफर होने वाला है, बोलो इंशाअल्लाह। आसमान का सफर होने वाला है, बोलो माशाअल्लाह। लेकिन वो अभी हमको उस डिटेल में नहीं जाना, हमारा टाइम पूरा हो रहा है। हमें न जमीन के सफर पे जाना, ना आसमान के सफर पे जाना। वो तो लिम्बायत में जब महराज वाली रात आएगी तो हम जमीन के सफर में भी बोलो ना इंशाअल्लाह, और आसमान के सफर में भी बोलो इंशाअल्लाह। यहाँ तो सिर्फ एक पॉइंट है कि हमारे नबी सफर शुरू कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, कब्बल तक कदमैया या जिब्राइल, ए जिब्राइल तुमने मेरे तलवे को चूमा? हज़रत जिब्राइल ने कहा, हाँ चूमा। तो कहा, जब तुमने अपने होठ मेरे तलवे पर रखे तो तुम्हें कैसा लगा? अरे बोलो तुम्हें। कौन कौन जवाब सुनेगा भाई? प्यार से, प्यार मोहब्बत से बोलो, सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ। बोलो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ मेरे प्यारे नबी, मैंने आपके तलवे को चूमा, अल्लाह का हुक्म था, मैंने आपके तलवे को चूमा। हमारे नबी ने पूछा, तुमने मेरे तलवे को चूमा, तुम्हें कैसा लगा? ए जिब्राइल तुम्हें कैसा लगा? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह की कसम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, मेरे अल्लाह की कसम, आज तक मैंने जन्नत को देखा, आज तक मैंने जन्नत के महलों को देखा, मैंने जन्नत के बालाखानों को देखा, मैंने जन्नत की नहरों को देखा, मैंने जन्नत के फलों को देखा, मैंने जन्नत के फूलों को देखा, मैंने जन्नत के मुश्क को देखा, मैंने जन्नत के ज़ाफ़रान को देखा, मैंने जन्नत के काफूर को देखा, मैंने जन्नत की खुशबुओं को देखा, मैंने जन्नत की बहारों को देखा। जिब्राइल
जिब्राइल फरमाते मैं ने जन्नत के गुलशन को देखा, जिब्राइल फरमाते मैंने जन्नत के गुलजारों को देखा। अल्लाह की कसम जो खुशबू आज तक मुझे जन्नत में न मिली आपके कदमों में नसीब हो गई। जो खुशबू, ए उम्मीद नगर वालों, जो खुशबू जन्नत में नहीं, बोलो जो खुशबू जन्नत में, आवाज नहीं आ रही, जो खुशबू जन्नत में वो नबी के, सुभान अल्लाह तो बोल दे भाई, सुभान अल्लाह बोल दे। इससे कि बहुत बड़ा नतीजा निकल आया कि जो खुशबू जन्नत में नहीं वो नबी के तलवे में है। जिस नबी का तलवा इतना खुशबू वाला होगा, उम्मीद नगर वाला कसम खा के बोल दे वो नबी का चेहरा कितना खुशबू वाला होगा, वो नबी का चेहरा कितना खुशबू वाला होगा। और हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई चेहरा, अरे रात को सोए खर्राटा ले तो मुश्क की खुशबू आ जाए, बल्कि लिखा है हमारे नबी का चेहरा तो इतना अच्छा, बोलो इतना, नाक बोलो हमारे नबी की जो नाक मुबारक थी ना, सहाबा फरमाते जब भी हम जाते थे आपके नाक पर से एक नूर निकल के आसमान की तरफ चला जाता था। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते लोगों ने तो नाक मुबारक से नूर को जाते हुए देखा। अबू हुरैरा कहते मैंने गौर से देखा, मेरे नबी के आगे जो दो दांत मुबारक थे, जब देखते जाओ उसके बीच में से नूर ही नूर निकला करता था। और होगा भी, अरे बोलो, क्योंकि हमारे नबी इतने खूबसूरत थे। अरे भाई हमको कोई अगर बोले तो खूबसूरत है तो अच्छा लगता है कि नहीं? आपको कोई बोला होगा? बड़े बुड्ढों को, मेरे जैसे वालों को नहीं पूछता, अपने तो टांग लड़खड़ा गए। ये जवान जवान को कभी कोई मोबाइल पे कोई लड़की लिखती होगी ना आई लव यू, या कभी बोलती होगी यू आर लुकिंग स्मार्ट। हाँ, कम बखत को अंग्रेजी नहीं आती लेकिन आई लव यू आता है। हाँ, यू आर लुकिंग स्मार्ट आता है, थैंक यू आता है, सॉरी आता है, आता कि नहीं आता? इतना अरबी नहीं आता जितना अंग्रेजी आता। हाँ, अभी इनको पूछो रजब में आए तो दुआ मालूम, अल्लाह के घर में आए तो कैसा आने का मालूम, घर में से जाने का तो कैसा जाने का मालूम नहीं, रात को बिस्तर पे जावे तो कैसे जाने का मालूम नहीं मालूम, लेकिन आई लव यू। और अभी तो वो क्रिकेट चालू हुआ ना क्या भाई। हाँ, मैं अभी अपनी बिल्डिंग से उतरा ना तो दो टटुड़िए थे, टटुड़िए समझते हो? हमारे गुजराती में बोलते, छोटे छोटे लड़के होंगे 6, 7, 8 साल के, बालिग भी नहीं हुए। क्या बोलता मालूम? मैं वहां से गुजरा, एक दूसरे को क्या बोलता मालूम? मैं मुंबई तू बेंगलोर। हाँ, तेरा बाप कम बखत कब बेंगलोर गया था? यानी हमारा लड़का मैं मुंबई तू बेंगलोर तू पंजाब, फला तू फला। आईपीएल का इतना असर चढ़ गया, कोई ये नहीं बोलता मैं मोहम्मदी तू भी मोहम्मदी बन गया। कब हमारा बच्चा वो जबान से बोलेगा? जब उसका बाप फजर की नमाज पढ़ेगा। बच्चे का कसूर नहीं है, ये बोलेगा आईपीएल में बोलेगा तूने घर में इतना बड़ा टीवी रखा। टीवी ना भाई, वो पहले टीवी था, अभी तो टीवा। इतना बड़ा टीवा घर में रखा है और आईपीएल देखता है, और वो देखता है, उसका बाप देखता है, उसकी माँ देखती है, सास देखती, बहू देखती है। और सिर्फ आईपीएल नहीं, सारे टीवी सीरियल देखे जाते, सारा पिक्चर देखा जाता। तो बच्चा बाहर आके गाना ही गाएगा, डायलॉग बोलेगा। अगर घर में फजर की नमाज होती तो एक दिन बेटा भी बोलता माँ खुश हो जा, मैं मोहम्मदी बन गया, तेरे लिए आंखों की ठंडक बन गया। काश के हमारे घर में, मैं वो पॉइंट पे आ रहा हूँ, आओ ना पॉइंट पे आ जाओ ना। अभी तो मेरे को सिर्फ एक पॉइंट पे आना। हाँ, हमको कोई खूबसूरत बोलता है तो अच्छा लगता कि नहीं? क्या मामला यार, ना बोलते ना? तुम्हारी बीवी कभी बोली नहीं तुमको? अरे अभी नहीं बोली, पहले तो बोली होगी कि नहीं बोली होगी? सब ऐसा लगता मैं बोली याकूब तूने मैं शादी करके बैठे, बाकी सब ऐसे कुंवारे बैठे। अरे भाई हमको अच्छा लगता कोई हमको बोले तू खूबसूरत। अरे कोई बुड्ढे को भी बोलो ना माशाअल्लाह आप तो बड़े जवान जवान दिखते हो, तो थोड़ी देर उसकी भी चाल बदल जाती। वो लकड़ी लेके यूं यूं चलता था ना, अब थोड़ा सीधा सीधा होके चलने लगता है भाई। हाँ? तो मेरे दोस्तों, किसी को भी बोलो अच्छा लगता तो बहुत खुश हो जाता, लेकिन कसम अल्लाह की हमारे नबी को क्या खुशी होती होगी जब आप मक्का में चलते थे, मदीने में चलते थे, कोई कहता नहीं था, ऊपर वाला अल्लाह कहता था तुझसे बढ़कर हसीन मैंने किसी को बनाया ही नहीं।
اللہ کہتا, پڑھو میرے ساتھ میں, اللہ کہتا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا پیارا نبی تیرے چہرے کو آسمان پہ چمکنے والا سورج کہہ دوں, تیرے چہرے کو اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند کہہ دوں, تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو. ارے اللہ کہتا چہرہ تو پیارا, تیرے بال اتنے پیارے, بکھیر دے, دن کا اجالا نظر آئے, سمیٹ لے, رات کی چاندنی نظر آئے. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی چہرے والا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, دیکھو برا نہیں ماننا, برا تو نہیں نا, برا لگے تو آئندہ مت بلانا. ویسے بھی آتے آتے 1 گھنٹہ ہو گیا یہاں پہ, رات کو تھکا تھکا آیا. ہاں میری بیوی نے میرے کو پوچھا کتنے بجے آؤ گے, میں نے کہا کوئی ٹھکانا نہیں. کیوں, میں نے کہا میں بہت دور جا رہا ہوں امید نگر. تو مجھے کہا ہفتے میں تو دور جاتے ہو, اب جمعہ کو بھی دور جاتے ہو, تو تمہاری وجہ سے جھگڑا کر کے آیا ہوں. اسے میرے سوال کا جواب دو گے نا انشاءاللہ, ناراض تو نہیں ہوں گے نا. پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے. ارے اللہ نے سب کو کامل بنایا, بولو اللہ نے سب کو کامل بنایا تو نبی کو اکمل بنا دیا. اللہ نے سب کو شریف بنایا تو نبی کو اشرف بنا دیا. اللہ نے سب کو حسین بنایا, نبی کو احسن بنا دیا. اللہ نے سب کو جمیل بنایا, ہمارے نبی کو اجمل بنا دیا. ہمارے اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, میں نے ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ارے جس نے محبت سے دیکھ لیا اللہ نے قسمت بدل دی. ارے بولو نا جس نے محبت سے دیکھ لیا اللہ نے قسمت بدل دی. ساتھ میں بولو نا ابو بکر نے محبت سے دیکھا, بولو ابو بکر نے محبت سے دیکھا اللہ نے صدیق بنا دیا. بولو سبحان. ارے عمر نے محبت سے دیکھا اللہ نے فاروق بنا دیا. عثمان نے محبت سے دیکھا اللہ نے ذوالنورین بنا دیا. علی نے محبت سے دیکھا اللہ نے شیر خدا بنا دیا. ارے بلال کالے کلوٹے نے محبت سے دیکھا اللہ نے جنت کا ٹھیکیدار بنا دیا. بولو بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے نبی کامل مکمل. بولو ہمارے نبی کامل مکمل. لیکن میں پھر پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. یہ ہم لوگ یہ پکچر میں ہیرو کو دیکھتے نا, ارے ہاں یا نہیں, اور وہ جو ایکٹنگ کرتا اپن گھر میں آ کے کرتے. ارے کم بخت وہ تو ڈھونگ کرتا ہے. ارے ڈھونگ کرتا کہ نہیں کرتا. اور وہ اپنی بائک چلاتا ہے نا, یوں دھڑ کر کے اڑاتا ہے, اور پورا پل کے اوپر سے اڑا دیتا, کیوں اندر بیٹری لگی ہوئی ہے. تو یہاں ہمارا جوان بھی آتا ہے نا تو یوں بائک کو دھڑ, یہ جا کے گرتا, ایکسیڈنٹ ہو جاتا. تو میرے دوستوں کسی کے طریقے پر چلو گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا, محمد کے طریقے پر چلو گے تو جنت کا راستہ نظر آئے گا. دنیا والوں کی کاپی کرو گے تو امتحان میں سے باہر نکال دیا جائے گا, محمد کی کاپی کرو گے تو جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا. ساتھ میں کہہ دو نا بھائی ہمارا نبی وہ نبی. بولو بولو ساتھ میں بولو ہمارا نبی وہ نبی. پورا مجمع ساتھ میں ہمارا نبی وہ نبی, وہ نبی اللہ کی قسم ہمارا نبی, اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, اشارہ کرتے جائے, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ارے ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب پوائنٹ پہ آ جاؤ. حضرت جبرائیل نے کہا جو خوشبو جنت میں, آواز نہیں آ رہی ہے, بند کر دو بات, ٹائم ہوا نہیں ہے میرا, بول دو بند کر دو بات. تو بولو نا جبرائیل نے فرمایا جو خوشبو جنت میں نہ ملی آپ کے تلووں میں ملی. نبی کے تلوے میں جب جنت سے زیادہ خوشبو ہے تو قسم اللہ کی نبی کے چہرے پر کتنی خوشبو ہوگی. کون کون نبی سے محبت کرتا ہے؟ ارے ہاتھ اوپر کر لے بھائی, دونوں ہاتھ کر لے, جنت کا سودا ہے. کرتے نا نبی سے محبت کر رہے نا. ارے بولو کرتے نا, ہاں کرتے نبی کے چہرے سے. ارے ہاں یا نا, پھٹافٹ بولو نا نبی کے چہرے سے محبت کون کون کرتا, بولو نا. ارے بولو نا مصطفیٰ کا دامن, بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ کا دامن. نبی کے چہرے سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. داڑھی کا ہے,
کیسا ہاتھ آرام سے اٹھا لیا آپ لوگوں نے. یہ بھی نہیں سوچا کہ آج تک میں نے نبی کا چہرہ نہیں بنایا, میں نبی سے محبت کرتا. ارے اللہ نے میرے کو مرد بنایا, اس کے بعد میں جب میں بڑا ہو گیا, میری شادی ہوئی, اللہ نے میرے کو شوہر بنا دیا, پھر میرے بچے ہو گئے, میں باپ بن گیا, ارے پھر میرے پوتے ہو گئے, میں دادا بن گیا, ارے میرے نواسے ہو گئے, میں نانا بن گیا. ارے مرد بنا, باپ بنا, شوہر بنا, دادا بنا, نواسا بنا. امید نگر والوں, کب محمدی بنے گا؟ کب محمدی بنے گا؟ دادا نانا بننے پہ مغفرت نہیں ہوتی, محمدی بن جا, بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کہاں ہے داڑھی؟ کہاں ہے؟ نہیں کچھ امید نگر کے پانی میں پرابلم ہے کہ یوں ڈالتا ہے اور گر جاتی, کیونکہ میرے کو اسلم بھائی نے اور یہ صابر بھائی نے اور رئیس بھائی نے سب نے کہا قاری صاحب امید نگر آؤ. میں نے کہا بہت لمبا سفر ہے. کہا نا یہاں کے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو محبت کرنے والے تو ایک جیسے دکھتے, محبت کرنے والے میرے چہرے پہ, اور آپ ماشاء اللہ امید نگر بڈھا لکنگ ہینڈسم. اچھا یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا صابر, یہ سمجھ میں نہیں آیا. داڑھی رکھا, بولو داڑھی رکھا, نبی کا طریقہ زندہ, بولو سبحان اللہ. ایک وہ ہے جو نہیں رکھا, گنہگار. ارے بولو وہ 24 گھنٹے گناہ کا میٹر دھا 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 چلتا رہتا ہے. یہ وہ بھائی کوئی بھی گناہ کرو, 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا, داڑھی نہ رکھنا اللہ کی قسم وہ گناہ کے 24 گھنٹے گناہ کا میٹر چلتا. ہم سوئے ہیں تو گناہ کا میٹر چل رہا ہے, ہم جاگے ہیں تو گناہ کا میٹر چل رہا, ارے ہم مسجد میں ہیں تو گناہ کا میٹر چل رہا, ہم بازار میں تو گناہ کا میٹر چل رہا. اور ایک ہی آواز آ رہی ہے, تجھے میرے نبی کا چہرہ پسند نہیں آیا. کہیں قیامت میں نبی یہ نہ کہے تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا, آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. اسے رکھو گے نا؟ نہیں بولو نا, رکھو گے نا انشاءاللہ. میرے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا, کچھ لوگ کٹنگ رکھتے, وہ کیا ہے کٹنگ؟ چائے سنا تھا, کٹنگ داڑھی پہلی مرتبہ سنا. ایسی کٹنگ رکھتا ہو کیا؟ ابھی کیا بولے گا معلوم؟ ہو گیا ہو گیا. ارے کیا ہو گیا؟ اگر نہیں وہ اتنی داڑھی رکھا نا, میرے کو ایک مولوی صاحب بولے کہ ہو گیا. کیوں؟ مولوی صاحب کے گھر میں جبرائیل قرآن لے کر آئے تھے. نبی نے کہہ دیا وہ فائنل فیصلہ ہے, اس کے بعد ہمیں کسی مولوی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. ارے نبی سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف ہمارے نبی ہے. بولو نا محمد الرسول اللہ. کہہ دو بھائی مصطفیٰ کا دامن. داڑھی رکھو گے انشاءاللہ. معراج میرے دوستو, یہ مہینے میں سیرت 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 مصطفیٰ سنیں گے, اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی نا تو ایک مومن کا دل اس کو جھنجھوڑے گا. تو کیا سیرت مصطفیٰ کو سنتا ہے, کم از کم نبی کا چہرہ تو بنا لے. تو بناؤ گے انشاءاللہ. اب میں آخری بات پہ آ رہا ہوں, آ جاؤں آخری بات پہ آ جاؤں. میں نے کہا تھا نا معراج کا شروع کا پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا. اب پورے زمین کا سفر, پھر کہاں کا سفر, اور پھر زمین کے سفر میں کیا ہوا, آسمان کے سفر میں کیا ہوا. میں نے کہا نا اگر شروع کروں تو 2 سے 2.5 گھنٹہ ہو جاوے. کروں ابھی کروں؟ ہاں تم ہاں بولتے ہو, صابر نے یوں کر کے نہ بول دیا, پھٹ کر کے. اتنا بے شرم ہے بھائی, میں کہاں بولنے والا. ارے وہاں تک تو زندہ رہے گا اسی گارنٹی لکھا کے لایا ہے, پھٹ کر کے نہ بول دیا, منہ پہ نہ بول دیا بھائی نے. ہاں چلو کوئی بات نہیں, ابھی ہم وہ پورا زمین آسمان, میں صرف ایک پوائنٹ پہ جاؤں, ایک دم ایمان سے 5 منٹ میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. ہمارے نبی معراج پہ گئے نا, نمازیں ملی. ارے بولو نمازیں ملی, کہاں ملی؟ عرش پہ. اللہ نے کلمے کی تعلیم دی زمین پر, اللہ نے روزے کی تعلیم دی زمین پر, اللہ نے زکات کی تعلیم دی زمین پر, اللہ نے حج اور عمرے کی تعلیم دی زمین. جب نماز کا معاملہ آیا, اللہ نے کہا میرا محبوب زمین پر نہیں, نماز بہت بڑی عبادت ہے, عرش پہ آؤ, وہیں پر تمہیں انعام دینے والا. اچھا اب توجہ دینا, ہمارے نبی معراج پہ گئے, نمازیں ملی. کتنی ملی؟ زور سے بول, کتنی ملی؟ ساتھ میں بولو نا, کتنی ملی؟ 50 نمازیں ملی, 50. اور ہمارے نبی نے قبول بھی کر لیا. اللہ نے کہا لو 50 نمازیں. ہمارے نبی نے کہا معصوم رحمت للعالمین, کبھی اللہ کو کچھ بولے نہیں. اللہ نے کہا لو 50 نمازیں لے لی. وہ تو اچھا ہوا جب چلے نا تو حضرت موسیٰ ملے. آسمان پر کون ملے؟ حضرت موسیٰ ملے. وہ بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ حضرت موسیٰ کیسے ملے. لیکن حضرت موسیٰ ملے نا تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا 50 نمازیں لے کے جا رہا ہوں میری امت کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, واپس جاؤ, کم کراؤ. کیا کرو؟ نہیں ساتھ میں بولو نا, کیا کرو؟
کم کراؤ. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ کے پاس جا کے کم کراؤ. حضرت موسیٰ نے کہا کم کراؤ, نہیں پڑے گی, امت نہیں پڑے گی. ہمارے نبی گئے, اللہ نے 5 کم کر دی. کتنی ہو گئی؟ 45 ہو گئی, 45 ہو گئی. پھر اس کے بعد آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم ہو گئی. کہا کتنی؟ کہا 5. کتنی لے کے جا رہے ہو؟ کہا 45. اور کم کراؤ, اور کم کراؤ. اللہ کے پاس گئے, اللہ نے کتنی کم کر دی؟ 5. کتنی ہو گئی؟ یہ سلسلہ چلتا رہا. 40, پھر 35, پھر 30, پھر 25, پھر 20, پھر 15, پھر 10 اور پھر. اچھا جب 5 لے کر آئے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی لے کے جا رہے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا 5 لے کے جا رہا ہوں. کم کراؤ. کیا کرو؟ ہمارے نبی روئے. اے میرے پیارو, کاش وہ آنسو ہمیں سمجھ میں آتے. روئے اور روتے روتے کیا کہا, اب تو شرم آتی ہے. بولو اب شرم آئی. یعنی نبی کو کم کرانے شرم آئی. ہم کتنے نالائق ہیں جو فجر کی نماز چھوڑتے اور شرم بھی نہیں آتی. ان کو کم کرانے شرم آئی, ہم کو چھوڑنے میں شرم. کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5. بولو کتنی نماز ہو گئی؟ اب دیکھنا کیسا ایک میریکل ہوتا ہے. کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5. چلو 5 نمازیں لے کے ہمارے نبی واپس آ رہے. چوتھا آسمان, تیسرا آسمان, دوسرا آسمان, پہلا آسمان. ہمارے نبی جب نیچے آ رہے پہلے آسمان پہ آئے, رو رہے ہیں. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرا محبوب. آسمانوں کا سفر کروایا, اپنا دیدار کروایا, اور تم رو رہے ہو. میرے نبی رو رہے ہو. اللہ کو سب معلوم, لیکن ہمارے نبی نے کہا اللہ تو جانتا ہے میں اس لیے روتا ہوں کہ تو نے نماز کتنی دی تھی, ہو گئی کتنی, اس لیے رو رہا ہوں. اللہ رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نے دی تھی 50 اور ہو گئی. اللہ نے اتنا پیارا جواب دیا, نہیں میرا محبوب پھر 50. نہیں میرا محبوب پھر رو, نہیں میرا محبوب رو, نہیں 50. تو ہمارے نبی نے خوش ہو کر کہا اللہ پھر 50. کہا نہیں, امت پڑے گی 5, ثواب ملے گا 50. امت پڑے گی 5, ثواب ملے گا 50. ایک فجر 10 فجر, ایک ظہر ہم لکھیں گے 10 ظہر, ایک عصر 10 عصر, ایک مغرب 10 مغرب, ایک عشاء 10 عشاء. ایک مومن فجر سے عشاء پڑھے گا 5, اللہ لکھے گا 50. بولو اللہ لکھے گا. اور پھر بھی ہم لوگ نہیں پڑھتے. ارے پھر بھی یہ یہاں بیٹھے نا کتنے لوگ تو اس لیے آئے, چل قاری احمد علی کا بیان ہے بہت چلاتا ہے, چلا جا آ گئے نا, سننے آ گئے نا. تو نماز کون پڑھے گا فجر؟ یہ کتنے یہاں بیٹھے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہوگی, اور وہ دل میں بولتا ہوگا قاری صاحب امین نگر آیا نے ہم کو بولتا فجر نہیں پڑھتا, 15 دن ہو گئے میں تو نہیں پڑھا. اب ایک بات سن لو, جو نماز نہیں پڑھتا ہے, یہ سنو, جو نماز ملی کہاں ہے؟ یہ غوث پاک ہے نا, غوث پاک کا نام سنا بھائی؟ ہاں بول یا نہ بول, اور سنا ہی ہوگا نا, کیوں پیٹ میں دکھتا, زور سے بولو نا. غوث پاک کا نام سنا؟ پیرانے پیر, عالم ربانی, فیض سبحانی, غوث پاک شیخ عبد القادر اپنی زندگی کا آخری فتویٰ دے کے چلے گئے. اپنی زندگی کا آخری فتویٰ دے کے چلے گئے. ارے زندگی میں بہت فتوے دیے, اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی حافظ تھے, قاری تھے, عالم تھے, مفتی تھے, مدرس تھے, مجود تھے, محقق تھے, مجدد تھے. آخری فتویٰ دے کر چلے گئے. اور قیامت تک آنے والے میرے نبی کے امتیوں, اگر جان بوجھ کر کسی نے ایک نماز کو چھوڑا, غوث پاک فرماتے یقین کے ساتھ کہتا ہوں موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. بس یہ فیصلہ ہے, غوث پاک کا فیصلہ ہے, میرا اپنا فیصلہ نہیں ہے. آپ لوگ فیصلہ کرو گے تو کون کون تیار ہے بھائی؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے بھائی. کریں گے انشاءاللہ, سب پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب ایک آخری اعلان کر دوں کہ میں درود پاک لے کر آیا ہوں, آپ لے کے جاؤ گے انشاءاللہ. اے بھائی رجب مہینے میں بہت بڑا پریزنٹ لے کے آیا ہوں میں درود شریف کا کارڈ لے کر آیا. کن کو دیا بھائی؟ اسلم بھائی کہاں, کن کو دیا؟ حافظ آصف صاحب جی. اسلم بھائی بہت دبلا ہو گیا, آپ کو دبلا لگتا ہے وہ؟ میرے کو تو لگتا ہے 4 گنا پھیل گیا. یا اسلم بھائی, میں ابھی عمرے میں تھا تو میرے کو ایک بالکل ایسا ہی دکھا, میں تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو گیا, اسلم بھائی یہاں کہاں سے آ گیا. پھر میرے کو پتا چلا بھائی یہ جنات, اس کی ایک کاپی ادھر گھومتی تو ایک کاپی ادھر بھی گھومتی ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, آمین. اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بھائی میں درود پاک لے کر آیا ہوں, کون کون پڑھے گا بھائی؟ ابھی کارڈ ملے گا باہر, جمعہ کی نماز کے بعد کارڈ آپ کو ہاتھ میں ملے گا. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کب پڑھنے کا معلوم؟ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد. اب اس کے بعد کون سی نماز آئے گی؟
اس کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ زور سے بولو 80. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 80. فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا پڑھ لے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور ہمارے نبی نے فرمایا پڑھ لے 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی. تو چلو ابھی کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ عصر کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اچھی ابھی ایک مرتبہ پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اب سب لوگ گردن جھکا دو. میری زبان پر درود پاک، میں بولوں محمد، آپ بولو گے صلی اللہ علیہ. گردن جھکا دے. اور انشاءاللہ لمبایت میں ملیں گے شب معراج کی رات میں، پورے معراج کی حقیقت کو سننے کے لیے آؤ گے نا انشاءاللہ. چلو درود پاک پڑھو. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حمیم محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کا ارادہ پکا انشاءاللہ؟ ایک بار ہاتھ اوپر کرے بولو انشاءاللہ. آج کی شام بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا. اچھا یہ ہم جو مسجد میں امید نگر، کیا نام مسجد کا جی؟ مسجد شہیدی. ماشاءاللہ. ایک میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ کو نہیں، میرے کو بھی کر رہا ہوں، میرے ساتھ آنے والوں کو بھی کر رہا ہوں، آپ کو بھی کر رہا ہوں. میں بالکل شروع میں جب یہاں پر آیا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے جب یہاں 10 سال پہلے یہاں پر آیا تھا، یہ مسجد ایسی فل باہر والی مسجد نہیں تھی، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. آج اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ کی محنتیں ہیں، مسجد اچھی خاصی بن گئی. لیکن ابھی بھی کچھ کام باقی ہے بھائی، ابھی بھی کچھ کام باقی ہے. اگر آپ رجب کے مہینے میں مالدار بننا چاہتے ہو، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے بننا چاہتے ہو، اور برکت والا مال چاہتے ہو، اور بغیر مشقت والا مال چاہتے ہو، آج یہ جمعہ کے دن یہاں رومال لے کر کھڑے ہوں گے. آپ کی طاقت میں جو بھی ہو اللہ کے نام پہ اللہ کے گھر میں دے دو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے تو ایک دے گا، میں مرنے سے پہلے 700 واپس کروں گا. تو دے گا کون؟ اور میں تو کبھی کہتا دیوے نہ دیوے، ہمارے نبی نے تو فرمایا نا، تو اللہ کے گھر میں دے دے، اللہ جنت میں تیرا محل بنا دے گا. تو کون کون تیار ہے جاتے جاتے یہاں پر رومال باہر لے کر ہمارے ساتھی کھڑے ہوں گے، دیتے ہوئے جاؤ گے نا انشاءاللہ. چلو اب سب کی سنتیں باقی ہے، صفے بنا لو اور سنتیں ادا کر لو. حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ، یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ، یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں، پاپی ہے، مجرم ہے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم نے آنکھوں سے بہت گناہ کیے، بہت گناہ کیے، کانوں سے بہت گناہ کیے، زبانوں سے بہت گناہ کیے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے گناہ ہوئے ہیں. اللہ رجب مہینہ ہے، اللہ معراج والا مہینہ ہے، اللہ جمعہ کا دن ہے، اللہ تیرا گھر ہے، اللہ جمعہ کے فریضے کو ادا کیا ہے. اللہ بہت سے بہانے موجود ہیں، کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ معلوم نہیں یہ مجمع میں کون کتنا پریشان ہوگا، کون کتنا دکھی ہوگا. سب کے دکھ کو سکھ میں بدلتے،
سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ، سب کو عافیت عطا فرما دے، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ، روزی میں بے حساب برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ، جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے اللہ، جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرما دے اللہ، ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم باعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، دین دنیا دونوں علموں سے مالا مال فرما دے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ۔ اللہ ایک دعا تجھ سے مانگ رہے اللہ، ہم سب کو بار بار عمرہ نصیب فرما دے، بار بار عمرہ نصیب فرما دے، حج بیت اللہ نصیب فرما دے۔ کون ہوگا جس کو مدینہ یاد نہیں آتا ہوگا، جس کو مکہ یاد نہیں آتا ہوگا اللہ؟ وہ کیسی گھڑی ہوتی ہے جب کعبے کو چھوڑنا ہوتا ہے، جب مدینہ پاک سے الگ ہونا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہماری آخری گھڑی آئے، ہماری موت کی آخری گھڑی آئے اللہ، ہمیں مدینہ پہنچا دے اللہ، ہمیں مدینہ منورہ پہنچا دے۔ اے اللہ پیارے نبی کی محبت دے دے، کوٹ کوٹ کے ہمارے دلوں میں پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے۔ ہمارے نبی نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، بہت تکلیف اٹھائی ہے اللہ، کبھی کبھی ایک بات سوچتے اللہ، ہمارے نبی نے بہت تکلیف اٹھائی اللہ، ہماری ماں نے ایک مرتبہ کہا تھا میرے نبی میرے لیے دعا کرو، ہماری ماں عائشہ نے کہا تھا میرے نبی میرے لیے دعا کرو، ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دے، اگلے بھی معاف فرما دے، پچھلے بھی معاف فرما دے، چھپے بھی معاف فرما دے، کھلے بھی معاف فرما دے۔ عائشہ بہت خوش ہو گئی، ہماری ماں بہت خوش ہو گئی، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عائشہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا عائشہ یہ دعا میں نے تیرے لیے نہیں، ہر نماز میں میرے ہر امتی کے واسطے یہ دعا مانگتا ہوں، ہر نماز میں میرے ہر امتی کے واسطے یہ دعا مانگتا ہوں اللہ، یہ ہمارے نبی کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما لے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ، ماں بیمار ہے اللہ، اللہ میری ماں بیمار ہے اللہ، ڈاکٹر کہتے کچھ نہیں ہوگا اللہ، تو تو بہت بڑا معبود ہے اللہ، تو تو خالق اور مالک ہے اللہ، شفا دینے والا تو ہے نا اللہ۔ اللہ ہمارے اماں ابا کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے۔ اور اللہ یہ مجمع میں بہت سے بیٹھے ہوں گے، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی صاحب کے بیان اچھے لگے ہوں گے۔ اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔